بیمار ضمیروں کا مسیحا لکھا، بیمار ضمیروں کا مسیحا لکھا، مزمل و مدثر و طٰہٰ لکھا، بیمار ضمیروں کا مسیحا لکھا، مزمل و مدثر و طٰہٰ لکھا۔ اللہ نے سرکار دو عالم کے لیے، اللہ نے سرکار دو عالم کے لیے قرآن کی صورت میں قصیدہ، مشاعرے ختم تو نہیں ہوئے ہیں، مشاعرے تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن یہ بات کہ اردو ادب کی شاعری کے ذریعے خدمت ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی لائن میں بھی ہوں، ایسا نہیں ہے، میں بھی، اردو ایک تہذیب کی علامت۔ شاعروں نے کوئی ادب کی خدمت نہیں کی ہے، شاعروں نے تو پیٹ کی خدمت کی ہے اور بچے پالے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بہت سارے شاعر ناراض بھی ہو جائیں گے سن کے۔ نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شاعر ناراض ہوں تو مجھے کیا کوئی پھانسی لگ جائے گی؟ میں ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرائیں گے جن کی مقبولیت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ میری مراد سرزمین رامپور کے نمائندہ استاد شاعر جناب شہزادہ گلیت سے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بات کرنے کے لیے، سیدھے بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سمے دیا۔ سوال اردو کے متعلق ہے۔ جب نثر میں سب کچھ لکھا جا رہا تھا تو نظم یا شاعری کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ایسا ہے کہ یہ نظم جو ہے نا، یہ ایک اظہار کا ذریعہ ہے۔ نثر اتنی پر اثر نہیں ہوتی، نہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے جتنا ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ شعر جو ہے وہ ایک کہاوت ہے کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹنا ہے۔ ایک شعر میں وہ بات کہی جا سکتی ہے جو پوری ایک کتاب ہوتی ہے، اس کو سمیٹ کے ایک شعر میں شاعر کا کام یہ ہے، اس کا کارنامہ ہے یہ، اور بہت بڑی بات ہے یہ کہ ایک طویل مضمون کو وہ دو مصروں میں سمیٹ کے شعر میں وہ بیان کرتا ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ شاعری کی ضرورت کیوں پڑی، تو یہ تو جہاں تک میری معلومات ہے، اور میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو ناقص معلومات رکھتا ہوں کتابوں کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، تو شاعری تو ہمیں روز ازل سے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جناب آدم نے حابیل کے قتل پر، جو کائنات کا پہلا جرم بھی تھا، پہلا مرڈر بھی تھا، مرثیہ کہا، تو ظاہر ہے کہ شاعری تو حضرت آدم نے شروع کی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہم تو ان کے وارث ہیں، تو وہ ورثے میں ہم، اب یہ کہ یہ قدرتی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ آدمی جو بات نثر میں کہتا ہے شاعر اس کو شعر میں کہہ دیتا ہے، جو مطلب جو جن کے اندر شاعری کے جراثیم نہیں ہوتے وہ نثر میں اپنی بات کرتے ہیں، اور یہ ایک خدا داد صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے یہ آپ کے اندر کس عمر میں آئی، اور آپ کے استاد کون ہیں، یہ بھی بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ مجھے ورثے میں ملی ہے ایک طرح سے، میرے عزیزوں میں، میرے بزرگوں میں، مطلب میرے خاص طور سے میرے ننیال، میرے ددیال میں تو سب عالم فاضل لوگ ہوئے، وہ شاعر نہیں ہوئے۔ میرا تعلق، میرے ددیال کا تعلق، ددیال کے حوالے سے بتاؤں کہ ایک بہت ہی مشہور نام ہے وہ نثر میں، ڈپٹی نذیر احمد، جن کو برٹش پیریڈ میں شمس العلماء کا خطاب بھی ملا تھا، وہ میرے چچا تھے، یعنی میرے والد کے سگے ماموزاد بھائی تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد بہت بڑا نام ہے ادب میں، نثر کے حوالے سے، ہو سکتا ہے شاعری بھی کی ہو انہوں نے۔ میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت زبردست لائبریری چھوڑی انہوں نے،
میری ننیال میں بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں. ایک شاعر ہوئے ہیں ہلال رضوی، طنز و مزاح کے بے تاج بادشاہ رہے وہ. میں نے انہیں بچپن سے سنا اور اکیلے وہ شاعر تھے اس وقت اپنے دور میں، اور وہ اب تک جب انتقال تک انہوں نے وہ چھائے رہے، طنز و مزاح کے میدان کے شہسوار تھے. میری عزیزوں میں تصور زیدی ایکسائز کمشنر بھی رہے وہ، اور ایک اور میرے عزیز شفق شادانی، یہ سب میرے ننیالی عزیز تھے. تو میری والدہ مرحومہ خدا غریق رحمت کرے، ان کو بے حد شوق تھا شاعری کا، اور وہ دعا کرتی تھیں کہ میرا بھی کوئی بچہ شاعر ہو. تو ہم 5 بہن بھائی ہیں تھے، اب تو میں اکیلا رہ گیا ہوں. 2 بڑی بہنیں تھیں سب سے، اس کے بعد ایک بھائی تھے، اس کے بعد میں، میرے بعد ایک اور میرے بھائی تھے. مگر یہ میری بہنیں تو یہیں رہیں. میرے دونوں بھائی جو مجھ سے بڑے تھے اور مجھ سے چھوٹے، وہ پاکستان چلے گئے تھے. تو وہاں وہ سے دونوں کا انتقال ہو گیا. اب بہنوں کا بھی ہو گیا، والدہ کا بھی ہو گیا. اب میں تنہا ہوں، اور الحمدللہ میرے بچے ہیں. اچھا، ایک چیز لوگوں نے ہم سے معلومات کرنا چاہیے کہ آپ یہ پوچھیے گا کہ جس طریقے سے اردو شعراء کرام ایک جانب یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہم شعر ادب کے ذریعے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب محنتانہ اتنا بڑھا دیا جو ناقابل برداشت ہے، جس سے منفی اثرات یہ ہیں کہ مشاعرے ہونا ختم ہو گئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، مشاعرے ختم تو نہیں ہوئے ہیں، مشاعرے تو بہت ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات کہ اردو ادب کی شاعری کے ذریعے خدمت ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اسی لائن میں بھی ہوں، ایسا نہیں ہے. میں بھی غزل کے مشاعرے بھی ہیں، منقبت کی محفلیں بھی ہیں، نعتیہ مشاعرے بھی ہیں. دیکھیے، میں پہلا شاعر ہوں. چیلنج آپ کے ذریعے میں چونکہ اس پہ بول رہا ہوں، میں پہلا شاعر ہوں. پورے ہندوستان کو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی کنوینر یہ بتا دے کہ میں نے پیسے مانگے ہوں یا طے کی ہوں. میں نے کبھی کوئی، ہم مجرا کرنے تھوڑی جا رہے ہیں یار کہ طائفہ ساتھ میں ہیں، پیسے طے کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی سے جڑا ایک آروپ اور بھی ہے، مطلب یہ سوال سے ہی جڑا ہے کہ جس طریقے سے جو اردو کے ذریعے مختلف انداز میں روزی کما رہے ہیں، آج وہی لوگ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں. مطلب یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری. ہاں بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. ان کو اپنے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں کرنا، وہ سمجھتے ہیں اردو ایک تہذیب کی علامت ہے. میری بچی ہے، میری بچیاں ہیں. میری بڑی بچی نیوزی لینڈ میں ہے الحمدللہ، چھوٹی بچی انگلش سے ایم اے ہے، تھرو آؤٹ انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی. لیکن میں نے خاص طور سے گھر پر مولانا کو ایک ٹیچر رکھ کر اس کو اردو پڑھوائی. اردو ایک تہذیب کا نام ہے، ایک کلچر ہے بھائی. اور اگر جو اردو جاننے والے ہیں، وہ میں نے اپنے اور دوستوں میں بھی دیکھا ہے کہ کیا خوبصورت زبان بولتے ہیں. تو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہمارے دادا، ہماری دادی، یہ ہماری فلاں، ہماری پھوپھیاں بہت اچھے. اور دیکھیے، ایک زمانے میں اردو، جس زمانے میں مہندی حسن چھائے ہوئے تھے غزل کے حوالے سے، مطلب سنگر تھے، وہ ایک گلوکار تھے، تو ان کی غزل کا کیسٹ ایک علامت ہوتا تھا کہ بھائی یہ بڑے باوقار اور بڑے عمدہ لوگ ہیں. وہ اکثر محفلوں میں فخریہ کہتی تھیں مستورات کے، ارے ہمارے پاس بہت اچھا کلیکشن ہے مہندی حسن کا. تو غزل مہندی حسن کے حوالے سے بھی مشہور ہوئی. شاعروں نے کوئی ادب کی خدمت نہیں کی ہے، شاعروں نے تو پیٹ کی خدمت کی ہے اور بچے پالے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، لیکن یہ بہت سارے شاعر ناراض بھی ہو جائیں گے سن کے. نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاعر ناراض ہوں تو مجھے کیا کوئی پھانسی لگ جائے گی؟ میں کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. میں بالکل جائز، اور میں یہ لوگوں کو ایوارڈ مل رہے ہیں صاحب،
چمچا گیری سے مجھے تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اور میں ان جن لوگ جو ایوارڈ لے کے آتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں ہاتھ کے ذریعے کہ اردو شاعری پر, اردو غزل پر انہیں شاعری کے حوالے سے ایوارڈ ملا ہے, مجھ سے بات کریں شاعری پہ آ کے. اچھا چلیے اس ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ماحول گرم ہو رہا ہے. ماحول گرم ہو رہا ہے. الحمدللہ میں شاعری کے بارے میں, اصناف سخن کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں. نہیں, نشچت طور پر آپ جانتے ہیں, آپ کی جو فین فالوئنگ ہے ہندوستان, ہم نے انٹرو میں ہی کہا کہ آپ نہ صرف ہندوستان کے بلکہ بیرون ہندوستان تک آپ کی مقبولیت پھیلی ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے, آپ ماشاءاللہ کوئی تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس شبد نہیں ہے آپ کی تعریف کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھوڑا سا ماحول کو خوشنما کرتے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ آپ نظم کے, غزل کے جو آپ کے نوحے ہیں, آپ جیسے آپ محرم کا سمے آ رہا ہے, تو ان میں سے کچھ گنے چنے ہمارے جو شعراء ہیں یہاں سن رہے ہیں, خاص طور پہ ناظرین, ان سے کے لیے. نہیں میں بالکل جو میں کہتا ہوں, دیکھیے سب سے پہلے تو میں ایک رباعی سناؤں گا جو اب بالکل کوئی نہیں پڑھتا ہے. شاعروں میں کسی مشاعرے میں اب رباعی نہیں پڑھی جاتی. محافل میں تو کچھ مل جاتے ہیں مگر مشاعرے میں کوئی رباعی پڑھنے والا نہیں ہے. خیر, تو میں چونکہ اب میں اپنے نعتیہ رباعی سے شروع کر رہا ہوں کہ بیمار, نعت سرور کونین سمجھ لیں اس میں رباعی. بیمار ضمیروں کا مسیحا لکھا, بیمار ضمیروں کا مسیحا لکھا, مزمل و مدثر و طٰہٰ لکھا. بیمار ضمیروں کا مسیحا لکھا, مزمل و مدثر و طٰہٰ لکھا. اللہ نے سرکار دو عالم کے لیے, اللہ نے سرکار دو عالم کے لیے قرآن کی صورت میں قصیدہ لکھا. سبحان اللہ, سبحان. قرآن کی صورت میں قصیدہ لکھا. یہ تو بہرحال یہ ہمارے یہاں ایک روایت بھی ہے کہ ہم جب کلام کی ابتدا میں سب سے پہلے, ہمارے مشاعروں کی بھی روایت ہے کہ نعت سرور کونین سے شروع کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بحضور سرور کونین میں نے یہ رباعی پیش کی. اب میں غزل کے چند شعر سنا دے رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ میرے حق میں وہ سنجیدہ نہیں ہے, میرے حق میں وہ سنجیدہ نہیں ہے. یہ ممکن ہے مگر ایسا نہیں, یہ ممکن ہے مگر ایسا نہیں ہے. بہت رویا ہوں میں لیکن کسی نے, بہت رویا ہوں میں لیکن کسی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا نہیں. سبحان اللہ. بہت رویا ہوں میں لیکن کسی نے مجھے روتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. نہ پوچھو دل کی ویرانی کا عالم, نہ پوچھو دل کی ویرانی کا عالم, کہیں بھی ایسا سناٹا نہیں ہے, کہیں بھی ایسا سناٹا نہیں ہے. نظر رکھنا خود اپنی لغزشوں پر, نظر رکھنا خود اپنی لغزشوں پر, کوئی اب ٹوکنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی اب ٹوکنے والا نہیں ہے. نظر رکھنا خود اپنی لغزشوں پر,
کوئی اب ٹوکنے والا نہیں ہے، عداوت کی ہوا کیوں چل رہی ہے؟ عداوت کی ہوا کیوں چل رہی ہے؟ ہمارا شہر تو کوفہ نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا شہر تو کوفہ نہیں ہے۔ بہت مفلس میری تنہائیاں ہیں، بہت مفلس میری تنہائیاں ہیں، کوئی اب یاد بھی آتا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اب یاد بھی آتا نہیں ہے۔ جمی ہے گرد گلریز آئینے پر، جمی ہے گرد گلریز آئینے پر، ہماری آنکھ میں جالا نہیں ہے، سبحان اللہ، بہت بڑھیا۔ ہماری آنکھ میں جالا نہیں ہے۔ یہ غزل کے شعر تھے۔ اب نوحے کے حوالے سے ہاں، میں سلام کے شعر بھی سنائے دے رہا ہوں۔ دیکھیے، سلام کے شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ دشت بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، دشت بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا، دشت بے آب و شجر خلد نمو اس نے کیا، کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا، تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش، تھا ہر ایک لمحہ جہاں خنجر بکف طوفاں بدوش، اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا، اس خرابے کو بہشت آرزو اس نے کیا، ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا، ذرے انگارے تھے جب ممکن تیمم بھی نہ تھا، اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو اس نے کیا، اس گھڑی بھی خون سے اپنے وضو اس نے کیا، وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا، وہ قیامت تھی کہ سمتوں کا بھی اندازہ نہ تھا، ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ رو اس نے کیا، ایسے عالم میں بھی سجدہ قبلہ رو اس نے کیا، کربلا کو آشنائے رنگ و بو اس نے کیا۔ اچھا، بہت آپ نے تو پورا ماحول بدل دیا۔ اچھا، بہت سارے جو سوال ہم نے آپ سے ذکر کرا، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کے لوگ، یعنی جاتی کے لوگ اپنی بھاشا کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اردو کے لیے ایسی کوئی ادارہ سامنے نہیں آتا، اور آپ بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، ابھی تک آپ نے بھی کوئی ایسی پہل فی الحال تو کاغذی طور پر تو کی ہو تو الگ ہے، لیکن آفیشیلی طور پر ہمیں نہیں دکھی ہے، تو کس کا کیا وجہ ماننا ہے؟ جہاں تک میں زبانی طور پہ تو بالکل خدمت کر رہا ہوں، نہیں کہ میرے دیکھیے میرا حلقہ بھی ان لوگوں کا بہت وسیع ہے جو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں شاعری کے سلسلے میں، تو میرا پہلا ان سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈھنگ سے اردو پڑھ لو، اس لیے کہ بغیر اردو پڑھے، بغیر اردو کو جانے شاعری نہیں ہو سکتی۔ شاعری کرنے کے لیے آپ کو مطالعے کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ کہ اب میں کیا عرض کروں؟ اسی ٹائپ کا ایک سوال جڑا ہوا ہے، حالانکہ ہم ایک اس میں بات کہہ بھی چکے ہیں کہ مشاعروں کی تعداد اور اردو کا معیار گرا ہے۔ بہت زیادہ؟ کیوں؟ اب نہیں، اسی لیے کہ کمرشل ہو گئے بھائی، اب مال وہ بکتا ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ ہو۔ اب جو شاعری، اصلی شاعری تھی،
ان شابانے شاعر بہت اچھے اچھے شاعر ہیں. میرے شہر میں بہت اچھے اچھے شعراء موجود ہیں. رامپور شاعری کا تیسرا اسکول ہے، دبستان کہلاتا ہے. دبستان دلی اجڑی، لکھنؤ اجڑا، ایک تیسری تہذیب سامنے آئی، گنگا جمنی تہذیب کہلاتی ہے. یہاں کی شاعری گنگا جمنی، کیونکہ دلی اور لکھنؤ دونوں تہذیبوں سے مل کے ایک نئی تہذیب نے آنکھیں کھولیں، اور وہ تیسرا اسکول بنا رامپور. یہاں غالب، داغ، آپ کے میاں منیر شکوہ آبادی ایک زمانے میں تو یہ غالب صاحب کا جب آپ نے ذکر کرا تو رامپور میں غالب صاحب، رامپور سے جوڑا جاتا ہے غالب صاحب کو لے کر، وہ کیا ہے؟ جی یہ ہے کہ رامپور میں نوابین رامپور بھی شاعری سے شغف رکھتے تھے. ایک نواب ہوئے ہیں، نواب یوسف علی خان، ان کا تخلص تھا ناظم. وہ غالب کے شاگرد تھے. غالب نے اپنے خطوط میں تذکرہ کی یہاں کا کیا ہے، یہاں کوسی ندی کا، یہاں کے آم کے باغات کا کافی تذکرہ ہے ان کے خطوط میں. تو نواب ناظم علی یوسف علی خان ناظم کے وہ استاد تھے غالب صاحب. اور میں نے یہ راج دوارہ جو ہے، راج دوارے میں وہ جگہ میں نے دیکھی تھی. ایک سفید سنگ مرمر تھا، اس پر ایک اتنا بڑا، اس پر لکھا ہوا تھا غالب کی قیام گاہ. تو اس میں رہتے ہوں گے اس مکان میں وہ. تو میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچپن میں میں نے اسے دیکھا ہے. جب ادھر سے گزر ہوتا تھا تو ایک مکان تھا روڈ پر ہی. اچھا، ایک توجہ کے لیے آپ سے توجہ سمجھ لیجئے، مشورہ سمجھ لیجئے. لوگوں نے کہا ہے کہ پیامی شاعری کو لے کر حالی، اقبال اور فیض میں کون استاد ہے؟ کون سی شاعری کو؟ پیامی میں. پیامی شاعری حالی اور فیض اور اقبال میں سے کون استاد ہے؟ کون ان میں سے کون استاد ہے؟ دیکھیے، میسج تو علامہ اقبال نے، ڈاکٹر سر محمد اقبال نے جو دیا ہے، انہوں نے بہت کچھ دیا اپنے، مطلب حالانکہ اگر وہ اس سے ہٹ کر شاید تو شاعری کرتے تب بھی بہت اچھی شاعری ان کی ہوتی. اور وہ ان تین ناموں میں کیا کیلکولیشن؟ میرے اپنے دیکھیے، حالی تو وہ ایک مسدس حالی ان کے کھاتے میں ہے. علامہ اقبال کا، ڈاکٹر سر محمد اقبال کا بہت بڑا کام ہے. وہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں اقبال سب پہلے نمبر. اچھا چلیے، اب جس طریقے سے نئی جنریشن اٹھ رہی ہے اور ایک پیڑھی ہے جو اردو کی سماپت ہوتی جا رہی ہے، تو اس سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اب مشاعرے اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تفریح کا ذریعہ رہ گئے ہیں. وہ بھی سوشل میڈیا پر. جی سب. اب شاعر یہ چونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ سب کمرشل ہیں، اور کوئی بری بات نہیں، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو یہ سب کام ہونے لگے ہیں نا، اور اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا، ایک آروپ ہے آپ کے اوپر، وہ آروپ یہ ہے کہ آپ رامپور کے مشاعروں میں بھاگ نہیں لیتے زیادہ تر. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی. اگر کوئی آروپ یہ بھی تھا کہ محنتانہ لیتے ہیں، لیکن وہ تو آپ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا. میں نے نہیں، کس نے کہا محنتانہ؟ میں تو پڑھا اور چلا آیا. الحمدللہ. یہ تو پورا رامپور بتائے گا، یہاں کے سننے والے بتائیں گے کہ میں اپنے بارے میں اپنے منہ سے کیا کہوں گا. یہ تو سامعین جو عوام ہیں یہاں کے وہ بتائیں گے کہ وہ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں. نہیں، انہوں نے یہ تو آروپ لگایا، اور انہوں نے ہی ایک تعریف بھی کی ہے آپ کی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جس کو بھی لکھ کے دے دیا بڑا شاعر ہو گیا. آج ہندوستان کے نامچین شاعروں میں آپ کے شاگرد، میں نام نہیں لوں گا. نہیں، بہت سارے ہیں. یہ نہیں، اب یہ تو ان کی اپنی صلاحیتیں بھی تو ہیں، میرا کوئی کچھ نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے، میں اگر کسی کی غزل ٹھیک کر دیتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، تو بہرحال باقی ان کی اپنی صلاحیتیں بھی رہتی ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے استاد نے جس اعتماد اور یقین سے میرے سپرد کیا، مجھے جانشین بنایا، اپنا بہت بڑا اسکول میرے سپرد کیا، اور میں نے بھی پوری کوشش کی، اور الحمدللہ مجھے پوری اردو دنیا جانتی ہے. بالکل بے شک. ہر حوالے سے مجھے فلمی لوگ بھی جانتے ہیں، کیونکہ 60-65 ٹی وی سیریلز کے ٹائٹل سانگ بھی لکھ چکا ہوں، کچھ اسکرپٹ بھی لکھے ہیں. مگر الحمدللہ یہ میرا اپنا وہ ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کی. میرے تو گھر آتے ہیں، میں آپ کے اس سے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ بالکل نہیں ہے. میرے تو گھر آتے ہیں پروڈیوسر ڈائریکٹر. میں وہ نہیں کہ میں پھر رہا ہوں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ میرا مزاج ہے یہ کہ میں بالکل وہ، میں تو مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ صاحب آپ. اچھا چلتے چلتے آخری سوال، اب رامپور میں بڑا مشاعرہ کب دیکھنے کو ملے گا؟ اب یہ تو دیکھیے مشاعرے ہو گئے بہت مہنگے، اس لیے کہ شاعر مہنگے ہو گئے. تو اچھا وہ لارڈ فیر کے وہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شاعروں کی کمی ہے، بہت اچھے اچھے شاعر ہیں. اب کسی کو ترنم چاہیے، وہ بہت سے لوگ ہیں صاحب گانا پسند ہے، کسی کو صاحب ایسے شعر پسند ہیں کہ وہ. اب مشاعرہ تفریح کا ذریعہ ہے، اب اس سے کوئی سبق نہیں ملتا. پہلے تو اشعار جو تھے وہ سبق ہوا کرتے تھے. آج تک بہت سارے جو شعر مشہور ہیں اساتذہ کے، وہ ان میں پیغام ہے، ایک سبق ہے. لیکن اب تو ہاں بس اپنے ٹھیک ہے. اب یہ کہ کب ملے گا، جب لوگ چاہیں گے. کوئی تو نہیں، آپ اس کے لیے پریاس کریں گے، وعدہ کریے. میں کوئی اگر ایسا مجھے موقع ہاتھ آیا تو میں کوئی یقین سستا اگر آپ کا ہاتھ آپ کے ساتھ بڑھا ہے تو پریاس کریں گے، بلائیں گے بیرون ہندوستان کے یا ہندوستان کے اچھے نامی شاعر. نہیں، میں بالکل جو مطلب مجھ سے محبت کرتے ہیں یا میری بات مان لیتے ہیں، میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں. دیکھیے یہ شاعر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں. یہ تو میں ایک ایسا آدمی ہوں. ابھی چند روز قبل ایک منقبت کی محفل تھی، اس بچے نے کہا کہ جس نے یہ محفل کی تھی اس کے والد تنویر سحری ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور میرے تو پسندیدہ شاعر تھے جناب سحر رامپوری. کیا البیلے اور باقی شاعر. ابھی ان کے فادر کا انتقال ہوا ہے، تنویر سحری کا انتقال. ہاں تنویر سر. تو اس نے بچے ان کا آیا میرے پاس کہ انکل آپ کو آنا ہے میرے پروگرام میں، اور پاپا بھی کہتے تھے کہ انہیں ضرور بلانا ہے. تو اس بچے نے میری اس بات کو، حالانکہ میں نے اس سے نہیں کہا تھا، میں نے کہا اچھا. تو مجھے باہر جانا تھا، لیکن اس بچے کی وجہ سے اور مرحوم کی وجہ سے میں نے اپنے باہر کے وہ پروگرام چھوڑ دیے جس میں مجھے پیسہ ملنا تھا. لیکن الحمدللہ مجھے پیسے کی وہ نہیں ہے، مجھے اپنی عزت کی پیسے سے زیادہ فکر رہتی ہے. میں کبھی کسی کو فون نہیں کرتا کہ صاحب وہ مشاعرہ کر رہے ہیں، برے سنا ہے آپ مشاعرے، جیسے یہ چل رہا ہے مخار وہ ان کے ساتھ. میرے ساتھ تو مجھے تو کوئی یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی بتا دے، کوئی ٹوک دے کہ صاحب آپ نے فلاں سے کہا تھا کہ ہمیں بلاؤ. میں تو کبھی نہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ دینے والا ہے، وہ رازق ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں انسانوں کو کہ صاحب ان کی وجہ سے ہمیں مشاعرہ مل جائے گا، کتنی کوششیں ہوئیں مجھے دبانے کی. میں تو الحمدللہ آج بھی دونوں غزل کے اسٹیج پہ بھی ہوں، منقبت کے دونوں اسٹیجوں سے میری مخالفت ہوئی. اس لیے کہ الحمدللہ سننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بھائی شاعر تو ہم نے. دیکھیے ایک فارسی کا شعر ہے، صاحب کا ہے شاید، ہاں ایک فارسی بہت بڑے شاعر ہوئے صاحب. پہلا مصرع اس کو تنظیم میں، دوسرا مصرع ہے تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس. یعنی
उस आदमी की दाहत जो कुछ नहीं जानता, वैसे ही कर रहा वाह 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 वाह। और समझदार आदमी की खामोशी। अच्छे शेर पर जो आदमी समझदार है वो अच्छा शेर सुन के खामोश हो जाए तो वो भी तकलीफ दे है, और जो शेर समझते नहीं हैं वो वाह वाह करने लगे वो भी तकलीफ दे है। तहसीन नाशनास सुकूत सुखन शनास। तो बहरहाल बहुत तवील अरसा अपना गुजर गया स्टेज पर, गज़ल के हवाले से, मनक़बत के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी हैं स्टेज पर हैं। जाने कितने आए चले गए, मगर अल्लाह के फजल व करम से मुखालफतें भी हुई, जाने क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, साजिशें भी हुई, मगर अल्लाह ने सुरखरू किया, और उसी के भरोसे पे, उसी का करम है कि हमारे शेर पसंद किए जाते हैं। जिस फील्ड में भी हमने शेर कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नतीजा निकला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, चाहे वो रसाई अदब के हवाले से हो, नातिया कलाम हो, गज़ल के हवाले से हो, फिल्म के हवाले से हो, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, ये रामपुर की ऐसी शख्सियत थी जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। हम एक बार फिर आपके पास कोई रामपुर की नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे, देखते रहिए।